ویلکم ٹو سمپلی امریکہ۔ وائٹ ہاؤس جسے امریکہ میں سب سے زیادہ فوٹوگراف کی جانے والی عمارت کہا جاتا ہے، یہاں تک پہنچنے کے لیے ایک لمبی سیاسی مہم اور تگ و دو کرنی پڑتی ہے۔ یہاں صرف امریکہ ہی نہیں بلکہ اکثر پوری دنیا سے متعلق بھی اہم فیصلے اور منصوبے طے پاتے ہیں۔ یہاں کے مرکزی مکین یعنی امریکی صدر کا شمار دنیا کے چند سب سے طاقتور ترین افراد میں ہوتا ہے۔ اسلام آباد سے جعفر علی کو اس گھر کا مکین یعنی امریکی صدر بننے کے لیے ضروری شرائط کے بارے میں تجسس ہے۔ میرا یہ سوال ہے کہ امریکہ میں صدارتی انتخابات ان کے شرائط کیا ہے اور کیا مسلمان جو ہیں وہ اس کے امیدوار بن سکتے ہیں؟ امریکہ کے پہلے سیاہ فام صدر براک اوباما کے بارے میں ایک حلقے نے یہ تاثر پھیلایا کہ وہ مسلمان ہیں۔ براک اوباما کو وضاحت کرنا پڑی کہ وہ اپنی والدہ کے مذہبی عقیدے مسیحیت کے پیروکار ہیں۔ تو کیا اس کا مطلب یہ ہوا کہ امریکہ میں ایک مسلمان صدر نہیں بن سکتا؟ ورجینیا ٹیک یونیورسٹی کے سینٹر آف پبلک ایڈمنسٹریشن اینڈ پالیسی کی پروفیسر کیرن ہلٹ کے مطابق امریکی صدر بننے کے لیے کم از کم 35 سال عمر، امریکہ میں پیدائش اور کم از کم 14 سال تک امریکی رہائش ضروری شرائط ہیں، اور اصولی طور پر ایک مسلمان بھی امریکی صدر بن سکتا ہے۔ تاہم یہ سوال کہ کیا امریکہ ایک مسلمان صدر کے لیے تیار ہے، اس کا جواب اتنا آسان نہیں۔ I think at the moment, unfortunately, perhaps not. میرے خیال میں فی الحال تو نہیں۔ مسلمان امریکی کانگریس، ریاستی اسمبلیز اور میئر کی پوزیشنز پر منتخب ہوتے رہے ہیں، لیکن کیا امریکی ووٹرز اب تک تیار ہیں یا نہیں، ہم نہیں جانتے۔ اس بات کی نشاندہی بھی یقیناً ضروری ہے کہ امریکی صدر کون بن سکتا ہے۔ اس حوالے سے مذہب کے سوال پر بحث بہت عرصے سے چلی آ رہی ہے۔ اکثر امریکی صدر نہ صرف مرد بلکہ کسی نہ کسی مسیحی فرقے سے تعلق رکھتے آئے ہیں، لیکن ان میں سے زیادہ تر کا تعلق مراعات یافتہ اور اکثر اینگلو سیکسن مذہبی طبقے سے تھا۔ لیکن حلف لینے کے بعد جو بائیڈن امریکی تاریخ کے محض دوسرے رومن کیتھولک صدر بنیں گے۔ پاکستان ایک اسلامی جمہوریہ ہے جس کی وجہ سے سیاست سمیت زندگی کے ہر شعبے میں مذہب ایک رہنما اصول ہے، لیکن یہاں امریکہ میں مذہب کو ریاستی امور سے الگ رکھا گیا ہے۔ لیکن کیا عملی طور پر اس کا اطلاق ہے؟ کراچی سے فیضان عباسی کا سوال بھی اسی حوالے سے ہے۔ امریکہ میں اسٹیٹ اور چرچ کو الگ الگ رکھا جاتا ہے، جیسے کہ حکومتی امور اور مذہب۔ تو یہ کیا وجہ ہے کہ حل برادری کی تقریب میں صدر کو یہ آپشن دی جاتی ہے کہ وہ مذہبی کتاب پہ ہاتھ رکھ کے حلف دے؟ امریکی تناظر میں حلف جیسی اہم ذمہ داری کو ذاتی سے بڑھ کر کسی بیرونی طاقت کی جانب سے سونپے جانے کے مترادف سمجھا جاتا ہے۔ بہت سو کے لیے یہ طاقت بائبل، قرآن یا کسی قسم کی مذہبی دستاویز ہوتی ہے۔ مذہب اور ریاست میں باقاعدہ علیحدگی کی ایک وجہ خود امریکی تاریخ ہے، جب امریکہ کے بانیوں میں سے کئی مذہبی جذبات رکھتے تھے، لیکن ساتھ ہی امریکی تاریخ میں حکومت اور سیاست میں مذہب کے کردار پر تنازعات بھی رہے ہیں۔ تو یہ تاریخ ملی جلی ہے، لہٰذا مذہبی کتاب پر حلف اٹھانے کی اجازت اس بات کی علامت بھی ہے کہ علیحدگی کا مطلب مذہب سے دشمنی نہیں بلکہ حلف برداری کو سنجیدگی سے لینا ہے۔ جو امریکی صدور یا منتخب نمائندے کسی مذہبی کتاب پر حلف نہ لینا چاہیں، وہ صدر روزویلٹ اور جان کوئنسی ایڈمز کی طرح امریکی آئین کی کتاب پر ہاتھ رکھ کر بھی ایسا کر سکتے ہیں۔ امریکی تاریخ کے پہلے مسلم رکن کانگریس کیت ایلسن نے سابق امریکی صدر تھامس جیفرسن کے تاریخی قرآن پر حلف لیا تھا، جبکہ امریکی ایوان نمائندگان کی پہلی مسلم خواتین اراکین رشیدہ طلیب اور الہان عمر نے بھی قرآن پر حلف لیا تھا۔ اور یہ تھا آج کا سمپلی امریکہ۔ تیار رہیے کیونکہ پاکستان میں ہماری ٹیم کہیں بھی آپ سے درخواست کر سکتی ہے ان سوالوں کے لیے جو آپ امریکیوں سے کرنا چاہتے ہیں۔